بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہجرت کو 7 ماہ گزر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد بالسیف کا حکم ملا، یعنی تلوار سے جہاد کرنے کا، اور کہا گیا کہ اس قوم سے لڑو جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر لڑی گئی۔ بدر کا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ شعبی اور سمانی نے لکھا ہے کہ یہ کنواں بدر غفاری کی طرف منسوب ہے، اور واقدی نے کہا ہے کہ وہ ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس جنگ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رمضان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 317 مجاہد تھے، اور یہ بالکل ایسے ہی اصحاب تھے جس طرح جناب طالوت کے ساتھ تھے۔ ان میں 70 یا 80 سوار تھے، اور اسلحہ میں 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں۔ ابن قیطبہ کا بیان ہے کہ مشرکین مکہ جو بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی تعداد 950 یا 1000 تھی، اور بعض نے 3000 لکھی ہے، اور ان میں 200 سوار تھے جو دف پر مسلمانوں کی ہجو گا رہے تھے، یعنی ان کے خلاف گا رہے تھے۔ قریش کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس نے شرکت نہ کی ہو، سوائے بنی زہرہ اور بنی عدی بن کعب کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ جناب ابو بکر اور جناب عمر نے کچھ رائے دی، حضور پاک نے ان کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد مقداد اور سعد بن معاذ نے رائے دی۔ حضرت نے اس رائے کو قبول کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ حضرت نے کفار کے پاس پیغام بھیجا، اے گروہ قریش، میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ تم پر حملہ کروں، پس تم میرے اور عرب کے معاملے میں حائل نہ ہو اور واپس چلے جاؤ۔ عتبہ نے کہا، بہتر یہی ہے کہ ہم اس رائے پر عمل کریں۔ ابو جہل نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بزدلی تجھ پر غالب آ گئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو تجھ پر چل گیا ہے۔ یہ سن کر عتبہ کو جوش آ گیا، اور اس نے اپنی زرہ پہن لی۔ وہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید لڑنے کو نکلے، اور نعرہ مارا کہ اے محمد، ہم سے لڑنے کو قریش سے جو ہمارے کفو ہوں بھیجو۔ ادھر سے انصار نے مقابلے کے لیے نکلنا چاہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور جناب علی اور جناب حمزہ اور جناب عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب کو حکم دیا کہ جاؤ ان سے حق پر قتال کرو، جس کے لیے خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ باطل پرست ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں۔ جب کفار نے ان تینوں کو اپنے مقابل آتے دیکھا تو کہا، ہاں یہ کفو کریم ہے۔ پس مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو۔ البتہ عبیدہ کی ران میں ایسا زخم لگا کہ وہ گر پڑے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کو اٹھا کر حضرت کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ فرمایا، بے شک تم اول شہید ہو میرے اہل بیت میں۔ جب رسول پاک روز بدر عریش میں تھے تو آپ نے خدا سے دعا کی، خداوندا، آج اس گروہ کو ہلاک کر۔ خدا نے آپ کی مدد 5000 ملائکہ سے کی۔ مشرکین کی نظر میں مسلمان بہت زیادہ نظر آئے، اور مسلمانوں کو مشرکین بہت ہی کم نظر آئے۔ حضرت اور ابن عباس سے منقول ہے کہ ملائکہ کے سروں پر سفید عمامے تھے جن کے پلو کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ عروہ سے روایت ہے کہ وہ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے، سروں پر سفید عمامے تھے، اور قتادہ سے روایت ہے
کہ وہ پہچانے گئے گھوڑوں کی پیشانی اور دم کے بالوں سے۔ بخاری نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم بدریہ جبریل ہیں، انہوں نے حضرت کے گھوڑے کا سر پکڑ لیا تھا اور ان کے جسم پر ہتھیار تھے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ابو جہل کے بدن پر زخموں کا جال دیکھا۔ فرمایا، وہ ملائکہ کے مارنے کا نشان تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ملائکہ نے صرف بدر میں جنگ کی اور باقی لڑائیوں میں صرف مدد کی۔ ثعلبی وغیرہ نے آیت وما رمیتا اذ رمیتا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مٹھی سنگریزے مجھے دو۔ ان کو حضرت نے دشمنوں کی طرف پھینکا، جس پر لگا کہ ان کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی۔ جنگ بدر میں 70 مشرک قید ہوئے، بعض نے 34 لکھے ہیں، جن میں حضرت عباس، عقیل اور عتبہ بن ابی جہل بھی تھے۔ ان کا فدیہ عباس نے دیا اور بعد میں یہ اسلام لائے۔ عقبہ بن ابی محیط اور نضر بن الحارث کو حضور پاک نے قتل کروا دیا۔ مسلمانوں میں سے کوئی قید نہ ہوا، البتہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ہر مشرک سے 40 اوقیہ فدیہ لیا گیا اور عباس ابن عبد المطلب سے 100 اوقیہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 4000 درہم سے زائد رقم لی گئی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، یہ سورہ انفال کی 67ویں آیت ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان کو ہی۔ اس جنگ میں صاحب لواء مصعب بن عمیر تھے اور صاحب رایت علی علیہ السلام۔ انصار کا علم سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔